سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جس آیت کے حوالے سے میں بات کروں گی وہ ہے سورہ المائدہ کی پہلی آیت۔ سورہ المائدہ قرآن کی ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طوال 7 لمبی صورتوں کا لقب دیا ہے۔ سورہ البقرہ سے لے کے سورہ الانفال تک یہ 7 لمبی صورتیں، ان میں سے ایک صورت سورہ المائدہ۔ تو ایک اتنی طویل، ایک اتنی اہم مضامین اور احکامات پر مشتمل صورت جو مدنی صورت ہے، جس نے معاشرے کی اصلاح کے بہت سے احکامات ہیں، اس صورت کے بالکل آغاز میں بغیر حروف مقطعات کے، حروف مقطعات آپ نے بس اوقات آپ نے یقیناً دیکھا ہی ہے، الف لام میم را صاد نون قاف، تو یہ حروف مقطعات قرآن ہی کی اکثر ہی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، لیکن سورہ مائدہ میں بالکل بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر کسی تمہید کے، رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ اسپونٹینیسلی ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی ایک اسلامی معاشرے کا اہم نقطہ اور ایک اہم حکم دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں بغیر تمہید کے اسپونٹینیسلی حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو، تم کیا کیا کرو؟ تم وفا کیا کرو، تم پورے کیا کرو، کمپلیٹ کیا کرو اپنے عقد۔ عقد کہتے ہیں وعدوں کو، اپنے وعدے، اپنے معاہدے، وہ قولی ہیں، وہ وربل ہیں، وہ ریٹن ہیں، وہ لکھے گئے ہیں، جیسے بھی ہیں، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ ایک اسلامی معاشرے، گھرانے، ہر سطح کے لیے ایک بہت ہی اہم حکم ہے جو مومنوں کو سکھایا اور بتایا جا رہا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ عمل۔ اگر ہم بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلم اپنی رب کی سنت دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، پھر ایک جگہ آتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ دیکھو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو کون پورا کرتا ہے؟ اور آتا اللہ اپنا وعدہ کرنے کے بعد اس کو نبھاتا ہے، وفا کرتا ہے۔ گویا سنت الہی ہے وعدوں کو نبھانا اور پورا کرنا۔ اور پھر اس سنت الہی اور اس حکم الہی پر پوری کی پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین، پوری صداقت کے ساتھ ایفائے عہد پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کے دور میں ایک موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی تجارتی معاملہ کیا، اور اس تجارتی معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی معاہدہ اور ڈیل ٹائپ ہوئی کہ اس جگہ ہی پر باقی رقم ادا کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہنے کے بعد اس جگہ سے نکلا اور رقم کے دینے کا وعدہ کر کے نکلا، اور میں اس بات کو بھول گیا۔ جو بس اوقات ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں نا،
کہتے کہ 3 دن کے بعد میرا گزر وہاں سے ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہی جگہ موجود پایا. یہ نبوت سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرنے کا نمونہ نظر آ رہا ہے کہ ہر حال میں جتنا مشکل ہو، جتنا تکلیف دہ ہو، جتنی بڑی پرابلم آئے، جتنی بڑی رکاوٹ آئے، وعدہ بہرحال پورا کرنا ہے. ہر وقت ہر ایک کا، ہر شخص کے ساتھ ہر حالت میں وعدہ پورا ہی کرنا ہے. اسی طرح مدنی دور میں ایک واقعہ اور آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے مکہ پر حملے کا ارادہ کیا اور یہ خبر آئی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو چکا ہے. مسلمانوں نے جب لشکر تیار کیا تو 313 کی نفری، یہ جنگ بدر کی نفری ہے. یوم الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح تو دی تھی، لیکن 1000 کے لشکر کی خبر آ چکی ہے اور مسلمانوں کی نفری 313 ہیں. انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. رستے میں مشرکین مکہ کے ہاتھ لگتے ہیں اور وہ روک لیتے ہیں. روکنے کی کوشش اور وہ سارا عمل جاری ہے. حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمیں مدینہ جا لینے دو. بہرحال وہ راضی اس شرط پر ہوئے کہ ہم تمہیں مدینہ صرف اور صرف ایک شرط پر جانے دیں گے کہ تم ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر یا مسلمانوں کی معاونت نہیں کرو گے مشرکین کی جنگ میں. مشرکین کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ کر دیا کیونکہ بہرحال وہ دل میں لگن لگی ہوئی تھی ہجرت کی. انہوں نے وعدہ کر لیا. مشرکین نے چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روداد اپنی ہجرت کی سنائی اور اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا. لیکن ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب مسلمانوں کا جہاد کا لشکر میدان بدر کی طرف روانہ ہونے کو تھا تو یہ دونوں باپ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا. میرے ایفائے عہد کے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے بہترین ایفائے عہد کا نمونہ وضع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد کو کیا فرمایا تھا؟ حذیفہ، تم اپنا عہد نبھاؤ. یہ عہد کس کے ساتھ تھا؟ یہ عہد تھا کافروں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، ہجرت سے روکنے والوں کے ساتھ. یہ عہد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور خون کے پیاسوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ عہد تھا. ایسوں کے ساتھ کیا جانے والا عہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا جائے اس کو توڑ دو. نہیں، عہد کسی کے ساتھ بھی ہوگا. جب وہ عہد ہے تو اس کو وفا کیا جائے گا. اوفوا بالعقود کہہ دیا گیا. اور پھر اس عہد کے نبھانے میں نقصان کتنا بڑا تھا. مسلمانوں کا وہ جو مٹھی بھر لشکر تھا، پہلے ہی 313 تھے، ان کے تیسرا حصہ تھا ان کے لشکر کے. اس میں ان 2 باپ بیٹے کو روکنے سے مسلمانوں کا لشکر 2 افراد 4 ہاتھوں سے محروم ہو جاتا. اور پھر اس عہد پر پورا ہونے سے 2 مسلمان جہاد کے اجر سے محروم ہو رہے ہیں. لیکن نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ کیا چھوڑنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ تاکید کر کے کہ جاؤ حذیفہ اپنا عہد نبھاؤ، رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ سکھا دیا، یہ بتا دیا، یہ نمونہ وضع کر دیا کہ عہد جس کے ساتھ ہو، عہد جس کے ساتھ ہو بہرحال نبھانا ہے. عہد چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو وفا کرنا ہی کرنا ہے. عہد کو پورا کرنے میں کوئی بڑی سے بڑی بھلائی، کوئی بڑی سے بڑی کام، خیر کے کام میں رکاوٹ آ جائے، کوئی
نقصان ہو جائے, کوئی فائدہ ہاتھ سے جانے کا امکان ہو, عہد کو توڑنے کا نقصان کرنا مومن کا طریقہ وطیرہ شعار ہی نہیں. اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں. ایک اور موقع صلح حدیبیہ کا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی دور میں ایک موقع پر خواب کے ذریعے عمرہ کرنے کا حکم اور معاملہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں احرام پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو مکہ والے قریش مکہ نے عمرے کی سعادت سے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے. اس معاہدے کی مختلف شکیں تھیں. ان میں سے کچھ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, آئندہ سال اپنے ساتھیوں کی معیت میں آئیں گے اور عمرہ کر سکیں گے. اور پھر اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مشرکین مکہ یعنی مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ یا مسلمانوں کے پاس کوئی شخص جائے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ وہ واپس مکہ والوں کو وہ شخص لوٹا دیں گے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ والوں کے پاس آئے گا تو مکہ والے اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو وہ شخص واپس ان کے حوالے کریں گے. یہ ویسے ہی کوئی ایک ناانصافی کا سا معاملہ تھا, لیکن بہر کیف معاہدہ ہو گیا, دستخط ہو گئے, قول و قرار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ, یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کافروں کے ساتھ کر کے ابھی واپس خیمے میں تشریف ہی لائے تھے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت ابو جندل. حضرت ابو جندل یہ وہ ہیں جنہوں نے, یہ مکہ میں تھے اس وقت, انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا, اور وہ مشرکین مکہ جن کے دلوں میں شعلے عداوت کے اور انتقام کے بھڑک رہے تھے, وہ اپنا سارا ہی انتقام اس بیچارے تنہا اکیلے مسلمان جو یہاں رہ گئے تھے, یہ ان میں سے ایک تھے, ان کو اذیت عقوبت کا شکار بنا کے زد و کوب کیا جا رہا تھا, مارا پیٹا جا رہا تھا. راوی بتاتے ہیں کہ حضرت ابو جندل جس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور زنجیریں گھسیٹتے ہوئے. جسم کی درد دکھن, وہ جو مار پیٹ اور اذیت کی وجہ سے وہ جو تکلیف تھی اس کی وجہ سے نڈھال تھے. زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور رس رہا تھا, اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجیے, مجھے امان دیجیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کا جو زبردست نمونہ اس وقت رقم کیا, اللہ مجھے اور آپ کو وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. عوف بالعقود کا ایسا زبردست نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو جندل تم لوٹ جاؤ, ابو جندل تم لوٹ جاؤ, میں عہد کر چکا ہوں. میں پھر دہرا رہی ہوں, یہ عہد کس کے ساتھ تھا؟ حاجیوں کو, احرام والوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے والوں کے لیے, ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے لیے, ناانصافی اور حق تلفی کرنے والوں کے لیے, نہتے اکیلے مسلمانوں پر جبر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ ڈھانے والوں کے ساتھ. یہ کن کے ساتھ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تھا یہ عہد. اور اس عہد کو نبھانے پر کتنی بڑی تکلیف اور اذیت سے دوچار ہونا تھا ایک مسلمان مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے. ذرا اندازہ لگائیے, جب حضرت ابو جندل کو واپس مشرکین مکہ کے ہاتھ پہنچانا تھا تو وہ جو پہلے پیٹتے تھے اور پہلے اذیتیں دیتے تھے, کیا امکان تھا کہ وہ اب کیا حال کریں گے جو بھاگے ہوئے قیدی کے ساتھ. لیکن یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی, یہ سارا کچھ مانتے ہوئے بھی صحابہ اکرام کے دل ہل گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس پلٹنے کا حکم دیا تھا. ایک مومن اور ایک اتنے بڑے سوالے, ایک عظیمت کے ایک پہاڑ کو واپس مشرکین مکہ کے ہاتھ واپس دے دینے کا معاملہ تھا. جب عہد نبھایا جائے گا کتنا بڑا نقصان تھا, کتنی بڑی تکلیف کا امکان تھا.
اور کتنے بڑے خیر اور فائدے کے ہاتھ سے جانا واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور معاہدہ کس کے ساتھ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت یہ وعدہ نہ نبھایا ہوتا تو شاید امت کے لیے نمونہ ہو جاتا کہ شاید کبھی کبھی وعدے توڑے جا سکتے ہیں، کسی حال میں وعدوں پر کمپرومائز اور لیٹ گو کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ نمونہ ہی تو رقم نہیں کرنا تھا، یہ اصول ہی تو وضع نہیں کرنا تھا۔ اتنے خوبصورت نمونے اور اصول وضع کرنے کے باوجود آج ہمارے ہاں عہد کا، وعدوں کا، معاہدوں کا، ڈیلز کا، پیکٹس کا کوئی اہمیت اور توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمونے اور قرآن کے احکامات ذہن نشین کر لیجئے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیٹیگوریکل حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، there is no doubt، no seconds، no ifs and buts، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، وفا کیا کرو، نبھایا کرو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِعَہْدِكُمْ أَوْفُوا وَبِعَہْدِكُمْ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ دیکھو، یہ جو تم وعدے کرتے ہو، جو تم معاہدے کرتے ہو، ان کو اچھی طرح سے پورا کر کے ان کو نبھایا کرو۔ وفا کا مطلب ہی اچھی طرح سے پورا کرنا۔ یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، شاید یہ کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ دیکھو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ وعدے ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور وعدہ خلافی کتنا بڑا ناپسندیدہ عمل اور ایفائے عہد کتنا لازم ہے ایک مومن کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا جس میں عہد کا پاس نہیں اس کا دین نہیں، اور جس میں امانت کا خیال نہیں اس کا ایمان نہیں۔ گویا دین کا جنازہ اٹھ جاتا ہے جب زندگی میں بدعہدی رائج ہو جاتی ہے، اور ایمان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے جب امانتوں میں خیانت کا طریقہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت البر میں بڑی جامعیت کے ساتھ جب نیکی کا تصور سمجھایا ہے، سچے مومنوں اور متقیوں کی صفات کا تعارف فرمایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تو نیکی کا تصور بتایا گیا اس آیت البر میں سورہ بقرہ میں کہ نیکی کیا ہے؟ ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کے بعد اللہ کی محبت میں خاص کیٹیگری پر خرچ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور 4 نیکیاں بتانے کے بعد 5ویں نیکی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور متقیوں کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں؟ وہ شخص جو اپنا عہد پورا کرتا ہے، اللہ کا تقوی کرتا ہے، کہ اللہ کے خوف پرہیزگاری میں اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اللہ ایسے متقیوں کو پسند اور محبوب رکھتا ہے۔ تو گویا اگر دین کے احکامات اور دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور دین کی تکمیل چاہتے ہیں تو وعدوں کو وفا کرنا لازم ہے۔ نیکی کا تصور پورا نہیں ہوگا جب وعدوں کا
وعدوں کی وفا کا طریقہ نہیں ہوگا. ایک سچا مومن نہیں بنے گا جب تک وعدے نہیں نبھائے گا. متقی بننے اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے ایفائے عہد لازم ہے. سورہ الرعد کی آیت نمبر 20 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیانے لوگ سمجھتا ہے ان کے حوالے سے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ دیکھو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے صرف سیانے اور سمجھدار لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق. سیانے اور سمجھدار مسلمان سچے مومن متقی اللہ کے ہاں کون سے ہیں؟ جو اپنے عہدوں کو وفا کرتے ہیں، عہدوں کو نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے قسموں اور اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں. یہ سیانے ہیں، یہ سمجھدار ہیں. اور صرف یہی نہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے، مومن بننے کے لیے، اور مومن کی شان جو بتائی گئی سورہ المومنون کی ایک آیت میں بھی بتائی گئی، اور اسی طرح کی شان سورہ المعارج میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی. مومنوں کی صفات آتی ہیں دونوں آیات میں، سورہ المومنون میں اور سورہ المعارج میں. ایک ہی الفاظ ہیں، والذین لأماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہوتے ہیں، جنت الفردوس کے وارث وہ ہوتے ہیں جو اپنے عہدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. نہ نیکی پوری، نہ ایمان سچا، نہ اللہ کے ہاں سیانے، نہ متقی، نہ ہی مومن اگر وعدہ خلافی زندگی میں رائج ہو گئی. آپ بخاری شریف کی حدیث میں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور وہ وعدے توڑ دیتا ہے، اس کی حقیقت بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ منافق ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آیت المنافق ربع. منافق کی 4 نشانیاں ہیں. آیت المنافق ربع، منافق کی 4 نشانیاں ہیں. حدیث میں نا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر اس میں وہ چاروں ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر اس میں سے کچھ ہمیں تو پھر اس کے اندر منافقت کا رنگ ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دے. یہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث قذب، اذا حدث قذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خصم فجر. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. اور مسلم میں اضافہ ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْلِمُ. چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، اور وہ یہ گمان بھی کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے، اگر اس کے اندر یہ 4 صفات ہیں تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ منافق ہے، جب تک وہ ان صفات کو چھوڑے گا نہیں. اور اس منافق کا انجام کیا ہے؟ یہ بدعہدی کرنے والے جھوٹے منافق کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اور پھر اس ہی صورت میں اگلی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتا دیا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اس میں بھی کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو یہ ہے بدعہدی کا انجام، یہ ہے بدعہدی کرنے والے کلمہ گو منافق کا انجام، کہ جہنم اور جہنم میں کافروں سے نچلے درجے پر، اور پھر وہاں پہ کسی مددگار کا کام نہ آنا. سورہ الرعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدعہدی کرنے والوں کا انجام کچھ اور الفاظ میں دکھایا ہے. فرمایا گیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار.
وہ لوگ جو اللہ کے نام پر وعدہ قول و قرار کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، رحم کے رشتوں کو توڑتے ہیں اور فتنے فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بڑے برے گھر اور بڑے برے ٹھکانے ہیں۔ سوء الدار، اور ان کے لیے لعنت، اور لعنت جس پر ہو وہ جنت سے محروم اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدعہدی کرنے والے کا انجام بڑے واضح طریقے سے سنایا۔ ان الذین یشترون عہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدوں اور اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا، چھوٹی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ وہ کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں، کسی زندگی کے شعبے میں وعدہ معاہدہ کرتے ہیں، جب یہ نفع ان کے ہاتھ سے جاتا ہے یا کوئی نقصان ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کی یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، چھوٹی سی دنیاوی فائدے اور چھوٹے سے نقصان سے بچنے کے لیے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، یہ لوگ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے عارضی فائدوں کے پیچھے اللہ کے نام پر کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، قسموں کو توڑ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے انجام بدعہدی کرنے والوں، اپنے وعدوں کو توڑنے والوں کا۔ وعدے ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں موجود ہیں، ہماری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہر زندگی کے شعبے، ہر زندگی کے مرحلے میں ہم متفرق قسم کے وعدے کرتے ہیں، یہ قول و قرار ہی تو ہے، کہیں زبانی، وربلی، اورلی، اور کہیں لکھت پڑھت کر کے ریٹن فارم آف معاہدے جو ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں، لیکن کسی بریچ آف پیکٹ، کسی بریچ آف وعدہ معاہدہ جو ہے اس کے لیے تمام کے لیے یہ قرآن و حدیث کی وعید موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ وعدہ، مثلا آپ دیکھیں کہ وہ وعدہ چاہے دو بزنس میں ریلیٹڈ لوگوں نے آپس میں کیا، دو تاجروں نے آپس میں کیا، معاہدہ تھا کہ اتنی قیمت کے عوض فلاں فلاں مال ڈیلیور کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص جس نے وہ مال دینا تھا اس کو چند نوٹوں اور چند پیسوں کا لالچ آ گیا، اس نے مال میں ملاوٹ کر دی، اس نے اوپر صحیح مال اور نیچے برادہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھر دیا، یا اس نے وزن ہی میں کمی کر دی۔ تو یاد رکھیے گا، ایسا عمل کرنے والا تاجر جہاں ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جہاں اللہ کے نظام عدل کے اندر خرابی کر رہا ہے، اور جہاں سورہ بقرہ کا وہ حکم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دوسرے کا مال بےایمانی، دھوکے، فراڈ سے حرام طریقے سے کھانے کا معاملہ کر رہا ہے، وہاں پہ اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، ان تمام کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ، وہ بدعہدی کا کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو رہا ہے۔ ایک استاد، ایک ٹیچر، جب اس کے پاس والدین اپنے بچے کچھ فیس کے عوض چھوڑ کے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا ان والدین کے ساتھ، اگر لکھت پڑھت کے ساتھ نہ بھی ہو، اس استاد کا اپنے ان سٹوڈنٹس، ان طالب علموں کے والدین، بلکہ ان بچوں ہی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ ہے کہ اتنی فیس یا اتنے معاوضے کے عوض اتنے وقت اور دورانیے کے اندر ان کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا۔ اگر یہ اس دورانیے میں ان کو پڑھاتا نہیں، محنت نہیں کرتا، اپنے موبائل پہ باتیں کرتا رہتا ہے اور پھر ان کو ٹیوشن کا راستہ دکھاتا ہے، تو یہ خیانت بھی ہے، یہ بدعہدی بھی ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک سرجن، ایک اپنے مریض کے ساتھ
جب یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں تمہارا آپریشن کروں گا اور اتنا معاوضہ لوں گا، تو یہ ایک معاہدہ ہے۔ اگر ایسا بدعہدی کرنے والا سرجن آپریشن تھیٹر میں مریض کو بے ہوش ہونے سے پہلے تو اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، لیکن بے ہوش ہو جانے کے بعد اپنا وہ مریض اور اس کا آپریشن کسی جونیئر ڈاکٹر کے حوالے کر کے خود سائیڈ روم میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لگاتا رہتا ہے اور وہ رقم اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، تو وہ خیانت بھی کرتا ہے اور بدعہدی کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ ایک ملازم، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا کسی کا گھریلو ملازم ہے، اس کے اور اس کے مالک کے درمیان ایک وعدہ اور ایک معاہدہ ہی تو ہوتا ہے۔ اس کا مالک اس کو ایک تنخواہ کے بدلے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائض اور کچھ کام سونپ دیتا ہے۔ اگر وہ خادم، میں پھر دوہرا رہی ہوں، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے کوئی گھریلو ملازم ہے، چاہے کسی دفتر کا ملازم ہے، چاہے کسی ادارے کا ملازم ہے، اس لیے جانے والی تنخواہ کے عوض اگر وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کو پوری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو وہ بدعہدی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ وعدہ خلافی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اور اگر وہ مالک اس ماتحت یا اس خادم کی تنخواہ کی ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر کرتا ہے یا بے وجہ کی ظلم اور زیادتی کی کٹوتی کرتا ہے، تو وہ مالک بھی بدعہدی کرتا ہے۔ اور یہ بدعہدی کرنے والا مالک تو اس حدیث کی وعید پر بھی پورا اترتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا۔ 3 لوگوں کا اللہ قیامت کے دن دشمن ہوگا۔ پہلا وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کوئی وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا، جس نے کسی انسان، آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھا لی، جس نے کسی مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا اور مزدوری کے پورا ہونے پر اس کو اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ تو وہ مالک جو اپنے خادم کو، اپنے مزدور کو اس کا کام، اس کا فریضہ ادا ہونے کے باوجود اس کی مزدوری نہیں دیتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس حدیث کے مصداق پر وہ لوگوں پر پورا ہونے والا ڈبل کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کس قدر رائج ہیں اور کس قدر عام ہیں۔ حالانکہ قرآن کو ہم ناظرہ پڑھتے بھی ہیں، اس قرآن کو ہم آنکھوں سے لگاتے بھی ہیں، سینوں سے لگاتے بھی ہیں اور اسے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ اور سرے راہ چلتی ہوئی میں وہ بھی وعدہ ذکر کر دوں، وہ ایک لڑکے کی ماں بچی کی رخصتی کے وقت اپنی سمدن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب بڑے ہی نرمی کے لہجے میں اس سے یہ وعدہ کرتی ہے اور اس کو یہ تسلی دیتی ہے کہ بہن مت رو، مت پریشان ہو، اسے میں بیٹی بنا کے رکھوں گی، تو یہ 2 سمدنوں کے درمیان ایک وعدہ ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو عملی شکل میں اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ان قرآن کی تعلیمات کے رنگ اپنے زندگی کے خاکوں میں بھرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہم طہر قلبی من نفاقی و عملی من الریاء و لسانی من القذب و عینی من الخیانتی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔